السلام علیکم۔ آج ہم عالمی امیگریشن پالیسیوں میں کچھ اہم تبدیلیوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر برٹن، آسٹریلیا اور پھر اٹلی، ڈنمارک، ان ممالک پر نظر ڈالیں گے۔ اور یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہے کہ کیسے مختلف ممالک بالکل مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں۔ ہاں، تو کوشش یہی ہے کہ سمجھیں کہ جو لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے کیا بدل رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ منظرنامہ کافی تیزی سے بدل رہا ہے۔ کچھ دروازے بند ہو رہے ہیں تو کچھ یوں سمجھیں کہ نئے کھل بھی رہے ہیں۔ تو پھر برٹن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہاں سنا ہے کافی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں 22 جولائی 2025 سے۔ جی ہاں بالکل، خاص طور پر جو اسکلڈ ورکر ویزا ہے اس کے لیے اب RQF لیول 6 یعنی گریجویٹ لیول کم از کم اہلیت ہوگی۔ گریجویٹ لیول، یہ تو کافی بڑا قدم ہے۔ جی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے پیشے جو پہلے اہل تھے وہ اب اس لسٹ سے باہر ہو جائیں گے۔ تو مقصد صاف ہے، اعلیٰ مہارت والے لوگ چاہیے۔ بالکل، اور ساتھ ہی تنخواہ کی حد بھی بڑھا دی ہے۔ پہلے تھی 38,700، اب سیدھا 41,700 کر دی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زیادہ اضافہ ہے۔ یقیناً یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ صرف کیا کہتے ہیں ہائی اینڈ پروفیشنلز کو لانا چاہتے ہیں۔ درمیانے درجے کے ہنرمندوں کے لیے مشکل ہوگی۔ صحیح۔ اور وہ سوشل کیئر ورکرز کا کیا بنا؟ پاکستان سے تو کافی لوگ جاتے تھے اس ویزے پر۔ جی، وہ ویزا نئے درخواست دہندوں کے لیے بیرون ملک سے بند کر دیا گیا ہے۔ اوہ ہو، یہ تو بڑا دھچکا ہے۔ نرسیں، کیئررز، ان سب کے لیے۔ بالکل، اور برطانیہ کے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور وہ افغان ریلوکیشن پالیسی ARAP وہ بھی بند ہو رہی ہے؟ جی، 1 جولائی 2025 سے۔ کہہ تو رہے ہیں کہ بیک لاگ کلیئر کرنا ہے اور قومی سلامتی پر توجہ دینی ہے۔ اور ایک اور چیز، یہ ETA الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن۔ ہاں، وہ 16 جولائی سے آئرلینڈ یا کچھ دوسرے ممالک سے آنے والوں کے لیے لازمی ہوگا۔ ڈیجیٹل پرمٹ لینا پڑے گا پہلے سے۔ تو طلبہ، سیاح، سب کو پہلے پلان کرنا ہوگا۔ جی، مجموعی طور پر برطانیہ کم اجرت، کم مہارت والے شعبوں سے ہٹ کر اعلیٰ مہارت والوں پر فوکس کر رہا ہے۔ اچھا، تو برطانیہ میں تو تصویر کافی سخت نظر آ رہی ہے۔ آسٹریلیا کا کیا سین ہے؟ وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ جی، ملتی جلتی کہانی ہے۔ 1 جولائی سے وہاں بھی ہنرمند ویزا کے لیے جو کم از کم آمدنی کی حد ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اچھا، کتنی؟ کور سکلز انکم تھریش ہولڈ اسے کہتے ہیں، 4.6% کا اضافہ ہے۔ تو پہلے AUD 73,150 تھی، اب 76,515 ہو گئی ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو آجر باہر سے ورکرز بلاتے ہیں وہ انہیں کم از کم مارکیٹ ریٹ کے برابر تنخواہ دیں۔ استحصال روکنا۔ یہ تو اچھی بات ہے ورکرز کے لیے، لیکن کیا اس سے چھوٹے بزنسز کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی باہر سے لوگ لانا؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ ایک طرح کا توازن ہے جسے انہیں قائم رکھنا ہوگا۔ پالیسی کا مقصد اچھا ہے لیکن چھوٹے آجروں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہو گئیں سختیاں، برطانیہ، آسٹریلیا، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ ممالک نئے راستے بھی کھول رہے ہیں۔ جی بالکل، اٹلی اور ڈنمارک کی مثالیں ہیں۔ اچھا، اٹلی میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹلی نے ڈیکریٹو فلوسی پروگرام کے تحت اضافی 10,000 ورک پرمٹس جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 10,000 یہ تو کافی ہیں۔ کس قسم کی جابز کے لیے؟ یہ خاص طور پر غیر موسمی ملازمتوں کے لیے ہیں، جیسے گھروں میں کام، بزرگوں کی دیکھ بھال، ذاتی خدمات۔ تو یہ وہ شعبے ہیں جہاں انہیں مقامی طور پر لوگ نہیں مل رہے؟ بالکل، اٹلی کی آبادی بوڑھی ہو رہی ہے اور لیبر کی کمی ہے، تو یہ اس کا حل نکالنے کی کوشش ہے۔ 5 جولائی سے درخواستیں کھل بھی گئی ہیں۔ یعنی وہاں مواقع موجود ہیں، خاص طور پر ان شعبوں میں۔ جی ہاں۔ اور ڈنمارک؟ ڈنمارک نے بھی زیادہ یوں کہیں کہ کھلی اور جامع پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کمپنیوں کے لیے غیر یورپی یونین سے ہنرمند افراد کو بھرتی کرنا آسان بنا رہے ہیں اور تارکین وطن کے حقوق اور ان کی نقل و حرکت کو بھی بہتر بنانے پر زور دے رہے ہیں۔ زبردست۔ تو تصویر کافی ملی جلی ہے۔ بالکل، ایک طرف برطانیہ، آسٹریلیا ہے جو زیادہ منتخب ہو رہے ہیں، اعلیٰ مہارت، زیادہ تنخواہ۔ دوسری طرف اٹلی ہے جو مخصوص شعبوں میں دروازے کھول رہا ہے، اور ڈنمارک جو مجموعی طور پر زیادہ کھلا رویہ اپنا رہا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ امیگریشن کا منظرنامہ کافی متحرک ہے، کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی لیے جو لوگ ہجرت کا منصوبہ بنا رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باخبر رہیں۔ بالکل، تازہ ترین معلومات رکھنا، اپنی پروفائل دیکھنا کہ کہاں فٹ ہوتی ہے۔ جی، اور صرف ایک ملک پر نظر نہ رکھیں، مختلف آپشنز دیکھیں، تحقیق کریں، لچک دکھائیں۔ کیونکہ جو پلان آج کارآمد ہے ہو سکتا ہے کل بدل جائے۔ بالکل۔ صحیح۔ تو آج کی بات چیت کو یہیں روکتے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ یہ جو پالیسیاں بدل رہی ہیں، یہ صرف افراد کے فیصلوں پر نہیں بلکہ لمبے عرصے میں بھیجنے والے اور وصول کرنے والے ملکوں کے معاشی اور سماجی تانے بانے پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟